بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحبوا أهل بيتي لحبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام قابل سخت تکریم و تعظیم معزز علماء کرام، بالخصوص فکر اخلاص و اخلاق یادگار اسلاف حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب دامت فیوزو پیر طریقت حضرت سید مشتاق شاہ صاحب مقدس اللہ العالی، برادر مکرم حضرت مولانا محمد وحید بیگ صاحب دامت برکاتہ، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کی اس نشست میں گفتگو کے لیے مجھے سیرت و عظمت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان سونپا گیا ہے. مختصر وقت میں عنوان کے چند گوشے اور پہلو واضح کر کے اجازت چاہوں گا. آل رسول، اہل بیت رسول، یہ اصطلاحات ہمارے اسلامی معاشرہ میں کثرت سے استعمال ہوتی ہیں، اور انہوں نے ایک خاص مفہوم اختیار کر لیا ہے. ان سے مراد عام طور پر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ذوات گرامی کو مراد لیا جاتا ہے. پھر اس مفہوم میں کچھ وسعت پیدا ہو اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولادوں پر یہ اصطلاحات بولی جانے لگی. لیکن ناانصافی یہ تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹیاں سیدہ ام کلثوم جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، سیدہ زینب جو حضرت عبداللہ بن جعفر
رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح ان کو ان اصطلاحات سے خارج کر دیا، اور اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہوا، کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ ازواج مطہرات بھی ان اصطلاحات کا مصداق نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے لفظ آل رسول، اس کا معنی کیا ہے، اس کا دائرہ اور مصداق، تاکہ حقیقت واضح ہو سکے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آل اصل میں اہل، لفظ آل اصل میں اہل، پھر بغیر کسی قاعدے قانون ہاں کو حمزہ سے آل بڑھا، اس کے بعد پھر صرف کے ایک قاعدے کی وجہ سے آل، تو اب اہل بیت رسول کہہ لیا جائے یا آل رسول کہہ لیا جائے، آل اور اہل مطلب دونوں کا ایک ہے۔ آل اہل سے بڑھ، اور اہل عرب اس کی ایک دلیل بھی ذکر کرتے ہیں، جب آل کی تصویر بنائی جائے تو اہیل آتی ہے، اس تصویر سے پتہ چلا اس کی اصل اہل ہے۔ جب یہ معلوم ہو چکا کہ آل اصل میں اہل تھا، سوال یہ ہے اس کا مصداق کیا، اس کا مصداق کیا؟ علامہ منظور افریقی لسان العرب میں فرماتے ہیں کسی بھی شخص کی آل اس کے اہل و عیال ہو، کسی بھی شخص کی آل اس کے اہل و عیال ہو، اللہ اور اس کے رسول کی آل کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے دوست، وہ اللہ اور اس کے رسول کی آل ہے۔ آگے آل کی اقسام، بعض اہل علم نے لکھا آل رسول کی 4 قسم، آل رسول کی 4 قسمیں، ایک آل مذہبی، مذہبی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت آتی ہے، کل مؤمن تقی و نقی فہو، حضور نے فرمایا ہر ایسا مومن جو متقی اور پرہیزگار ہو وہ میری آل ہے۔ دوسری قسم ہے آل نسب، اس میں آپ کے آباء و اجداد آتے ہیں جنہیں اصول نبوت کہتے ہیں۔ تیسری قسم آل حقیقی، آل حقیقی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، حقیقی اولاد، صلبی اولاد۔ آل کی چوتھی قسم ہے آل مجازی، آل مجازی میں آپ کی اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد۔ اب آپ کی اولاد کی اولاد کیا ہے؟ بیٹے آپ کے 3 تھے، اللہ تعالیٰ نے بلوغت سے پہلے ایک ایک کر کے اپنے پاس بولا، آپ کا کوئی بھی بیٹا بالغ نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ کسی رجل کے باپ نہیں، رجل تب بنتا ہے جب بالغ، تو صفت رجولیت آپ کی نرینہ اولاد نہیں، تو ان کی تو اولاد ہوگی، البتہ آپ کی 4 بیٹیاں، 4 بیٹے۔ اب یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، ایک طبقے کا دعویٰ یہ ہے
آپ کی حقیقی بیٹی ایک اور وہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے، جبکہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے آپ کی حقیقی بیٹیاں ایک سے زائد، ایک سے زائد۔ آپ کہیں گے کہاں ہے قرآن؟ آئیے، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی اپنی ازواج کو کہہ دیجیے، و بناتک اور اپنی بنات کو کہہ دیجیے، بیٹیوں۔ بنات بنت ان کی جمع، بنت بیٹی کو کہتے ہیں، ایک ہو تو بنت ہے، دو ہو تو بنتان ہے، دو سے زائد ہو تو بنات۔ اب دو سے زائد کتنی ہے؟ تین بھی ہو سکتی ہے، چار بھی ہو سکتی ہے، اس سے زائد بھی ہو سکتی ہے، لیکن احادیث نے تعین کر دیا کہ جو دو سے زائد ہے وہ ٹوٹل چار ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے آپ کی ایک سے زائد بیٹی بلکہ دو سے بھی زائد بیٹی ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے بھئی پوری امت کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہیں، پوری امت کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے باپ کے مرتبے میں، تو لا محالہ جب آپ باپ ہیں تو امت اولاد کے مرتبے میں، تو امت کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہیں، اس لیے جمع کا صیغہ آ گیا بنا۔ توجہ کیجیے، میں ان کو خاموش کروائیں، ان بولنے والوں کو باہر کر دیں یا خاموشی سے اندر آ جائیں۔ توجہ کیجیے، اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بنا جمع کا صیغہ اس لیے آیا کہ آپ کی امت کی بیٹیاں آپ کی بیٹیاں، اس کو آپ بھی تھوڑا سا اس کو تھوڑا ریلیکس آواز کی ٹھیک کریں، تھوڑی کو بھی کھول لیں، اچھے طریقے سے چلائیں۔ توجہ ہے، اگر کوئی کہے امت کی بیٹیاں حضور کی بیٹیاں اس لیے جمع کا صیغہ آیا تو یہ بات مانی جا سکتی، مگر کب؟ جب آگے وہ نساء المومنین نہ ہو، جب آگے نساء المومنین ہے تو امت کی ساری بیٹیاں تو آ گئی، تو بنات میں فقط نبی کی بیٹیاں ہیں، امت کی بیٹیاں نہیں۔ جیسے ازواجک میں نبی کی حقیقی بیویاں ہیں، تو بناتک میں بھی مصطفیٰ کی حقیقی بیٹی، تو آپ کی بیٹیوں کی جو اولاد ہے وہ ہے آل مجاز۔ اب آپ کی چار بیٹیاں، پہلی زینب ہے، دوسری رقیہ ہے، تیسری ام کلثوم ہے، چوتھی حضرت فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہن۔ حضرت زینب کی اولاد کیا ہے؟ اولاد بنات رسول، یہ آل مجازی ہے۔ حضرت زینب کی ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا، بیٹی کا نام امامہ اور بیٹے کا نام علی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں سے بہت پیار ہے۔ اللہ کے نبی نماز میں ہوتے، امامہ آپ کے کندھوں پہ سوار ہوتا، اور اللہ کے نبی نے کبھی نہیں ڈانٹا، اللہ کے نبی نے منع بھی نہیں کی۔ اگر حسنین کریمین حالت صلاۃ میں نبی کی پیٹھ پہ سوار ہوئے تو امامہ بھی نبی کے کندھوں پہ بیٹھ جاتی تھی، اور جو نواسے علی ہیں حضرت زینب کے بیٹے ابو العاص قاسم بن ربیع اموی کے بیٹے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ آئے، فاتح مکہ بن کر تو سواری پر آپ کے ساتھ آپ کا نواسہ علی اور حضرت علی جنہوں نے بتوں کو گرایا، یہ ہے آپ کی اولاد کی۔ آپ کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ ہے، حضرت عثمان کے نکاح میں تھے، ان کا ایک بیٹا تھا عبداللہ بن عثمان، 6 برس کی عمر میں انتقال کر گیا۔ اس کے بعد حضرت ام کلثوم ہے،
کی دو بیٹیاں، ایک کا نام زینب تھا، ایک کا نام رقیہ تھا۔ اپنی بہنوں کے نام پر انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کے نام رکھے، اور ایک حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی ہے جس کی اولاد کیا ہے؟ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن بچپن میں انتقال کر گئے۔ دو بیٹیاں، ایک سیدہ ام کلثوم، یہ حضرت عمر کے نکاح میں تھی۔ نور اللہ شوستری مجالس المومنین میں لکھا ہے، نبی دختر بعثمان دا، نبی دختر بعثمان دا و علی دختر با عمر فرشتہ۔ محمد بن یعقوب کلینی فروع کافی دو روایتیں امام باقر سے نقل کی ہے، ان میں نکاح ام کلثوم کا اقرار ہے، الاستبصار میں ہے، تہذیب الاحکام میں ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا انکار کر کے آدمی کسی کو مطمئن کر سکے، کتب خانے جلانے پڑے، بھری ہوئی ہے کتاب، اور اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں، مستدرک حاکم میں ہے، کنز الاموال میں ہے، ادھر ناسخ التواریخ میں بھی ہے، منتہی الاعمال میں بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی حضرت فاطمہ، ایک دوسری بیٹی تھی جن کا نام زینب تھا، یہ عبداللہ بن جعفر کے نکاح میں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی اولاد یہ آل مجاسی ہے۔ اگر آپ کہیں اور آسان کیا جائے تو میں اور آسان کر دیتا ہوں، دو قسمیں بنا لی جائیں آل رسول کی، ایک رشتے اور قرابت کے لحاظ سے، ایک مذہب کے لحاظ سے۔ رشتے اور قرابت کے لحاظ سے آل رسول کا دائرہ یہ ہے، رشتے اور قرابت کے لحاظ سے آل رسول کا دائرہ یہ ہے، آپ کے اصول یعنی آباء و اجداد وہ آل رسول ہیں، آپ کے فروع یعنی اولاد اور اولاد کی اولاد یہ بھی آل رسول ہے۔ نمبر 3، آپ کی ازواج مطہرات ام الامہات المومنین یہ بھی آل رسول ہے۔ اور دوسرا مذہبی آل ہے، اس میں نبی کا ہر امتی کلمہ پڑھنے والا آتا ہے۔ تو آج آل رسول سے جو متعارف مفہوم مراد لیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ رشتے اور قرابت کے لحاظ سے نبی کی آل کیا ہے، اس میں نبی کے اصول ہے، نبی کی فروع ہے، نبی کی ازواج ہے۔ اصول اوپر رہ گئے، اب آئیے نبی کے فروع اور نبی کی ازواج پر خاص طور پر آل رسول سے نبی کی بیویاں مراد لی جاتی ہیں، اور نبی کی اولاد اور آگے ان کی اولاد مراد لی جاتی ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا اصرار ہے کہ آل رسول میں آپ کی اولاد کی اولاد ہے، اور وہ بھی فقط اولاد فاطمی، اولاد باقی سب کا ہی اولاد کی اولاد۔ توجہ ہے سر، عرض میں نے یہ اہل بیت رسول آل رسول، اس میں آپ کے اصول ہیں، آپ کی فروع ہے، آپ کی ازواج ہے۔ ایک طبقے کا اصرار کہ امہات المومنین ازواج مطہرات وہ آل رسول میں نہیں ہے، حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، حضرت علی ہے، حضرت فاطمہ ہے، اور بس۔ یہ قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے، لغت کے بھی خلاف ہے، قرآن و حدیث کے بھی، عربی لغت کی بحث میں کر دیتا ہوں، قرآن و حدیث سے پوچھ لیں۔ پروردگار عالم سورۃ الاحزاب کے 4 رکوع میں 7 آیتیں نازل، احزاب کے 4 رکوع میں 7 آیات ہیں، اور ان آیات میں ایک آیت تطہیر جس کے کچھ الفاظ یہ ہیں، انما یرید اللہ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اہل علم کا دعویٰ یہ ہے، یہاں لفظ اہل بیت سے مراد آپ کی بیویاں، لفظ اہل بیت سے مراد آپ کے دامادوں کا، آپ کی بیٹیوں کا، آپ کے نواسوں نواسیوں۔ آل رسول یا اہل بیت رسول میں ہونے سے انکار نہیں ہے، لیکن آیت تطہیر میں جو اہل بیت کا لفظ آیا، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سورۃ الاحزاب کے چوتھے رکوع میں جو 7 آیات ہیں، ان میں 27 ضمیریں صیغے مؤنث کے آتے ہیں، 27 ضمیریں اور صیغے مؤنث کے آتے ہیں۔ 2 مرتبہ لفظ یا نساء النبی آیا ہے، 27 ضمیریں صیغے مؤنث کے، 2 مرتبہ لفظ یا نساء النبی ہے، 27 اور 2 کتنے ہوئے؟ 29۔ اور 1 دفعہ ازواجک کا لفظ آیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، 27 مؤنث کے صیغے، 27 مؤنث کی ضمیریں، 2 دفعہ یا نساء النبی، 1 دفعہ ازواجک کا لفظ، ٹوٹل کتنے دلائل بن گئے؟ 30۔ تو بتکرار 30 مرتبہ اللہ نے مؤنث کے صیغے، ضمیریں، الفاظ لا کے یہ بتایا ہے کہ اہل بیت سے مراد یہاں ازواج مطہرات ہے، کیونکہ حضرت علی بھی مؤنث نہیں، حضرت حسن بھی مؤنث نہیں، حضرت حسین بھی مؤنث نہیں، رہی حضرت فاطمہ، وہ مؤنث تو ہیں، وہ نساء نبی میں نہیں آتی، وہ مؤنث تو ہیں، وہ ازواج نبی میں نہیں آتی۔ تو پتہ چلا اس آیت تطہیر میں اہل بیت کے لفظ سے ازواج مطہرات مراد ہے، اہل بیت کے لفظ سے ازواج مطہرات مراد۔ اب ٹھیک چلا، ہمارے دیوبندیوں کا یہی المیہ ہے، ہمارے گلے کی ایسی تیسی پھیر دیں گے، یہ اپنے سپیکر بچائیں گے، ان کا کوئی پتہ نہ خراب ہو۔ توجہ کی بتکرار 30 صیغے، ضمیریں، الفاظ، جیسی تقریر یہ سننا چاہتے ہیں وہ ایسے سنیں۔ توجہ کیجیے، 30 دلائل ہیں آیت کریمہ میں، 30 دلائل آیت کریمہ میں اس بات کے کہ لفظ اہل بیت سے مراد یہاں ازواج مطہرات، ازواج مطہرات۔ اور پھر اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہاں تو مذکر کی ضمیریں بھی ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس عنکم، مذکر مخاطب کی ضمیر ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ مذکر مخاطب کی ضمیر ہے، تو یہاں مذکر کی ضمیریں بھی ہیں، تو ازواج مطہرات تو مذکر نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے آ گئی؟ اس کے 2 جواب ذکر کروں گا۔ پہلا جواب یہ ہے، یہ مذکر کی ضمیریں اس وجہ سے آئی کہ اہل بیت میں جو لفظ اہل ہے یہ مذکر ہے، اہل بیت میں جو لفظ اہل ہے یہ مذکر ہے، اور جب اہل لفظ آ گیا، لفظ مذکر ہے، جس پہ بولا جاتا ہے وہ مؤنث ہے، لفظ مذکر ہے جس پہ بولا جاتا ہے وہ مؤنث ہے۔ آپ سوال کریں گے عربی کلام میں اس کی کوئی اور مثال بھی ہے؟ بھئی کیوں نہیں ہے؟ لفظ مذکر ہوتا ہے، بولا مؤنث پہ جاتا ہے، اور کبھی اس کا الٹ ہوتا ہے، لفظ مؤنث ہوتا ہے، بولا مذکر پہ جاتا ہے۔ مس معنی خوشبو، لفظ مذکر ہے، جس پہ بولا جا رہا ہے وہ مؤنث ہے۔ سلم لفظ مذکر ہے، اس کا معنی ہے سیڑھی، جس پہ بولا جا رہا ہے وہ مؤنث ہے۔ اسی طرح طلحہ لفظ مؤنث ہے،
جس پہ بولا جا رہا ہے وہ نبی کا صحابی مذکر ہے. تو کلام عرب میں ایسا ہوتا ہے کہ مذکر لفظ کا مصداق مؤنث ہوتا ہے. تو اہل الف ہا لام جب اس کو تذکیر و تانیث کے ترازو پہ رکھا جائے، جب اس کو تذکیر و تانیث کی اہمیت سے دیکھا جائے تو یہ مذکر ہے. اور اس مذکر ہونے کی وجہ سے ہی آگے دو ضمیر مذکر کی آئی ہے. اور قرآن میں اس کی ایک مثال اور بھی. حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ، ان کے لیے قرآن نے کہا کہ وہ اہل بیت ہے. بشارت سنائی بیٹے کی، جس عمر میں سنائی انہیں تعجب ہوا. تو اللہ نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم علیکم اہل البیت. اب یہاں تو ابراہیم کا داماد بھی کوئی نہیں، ابراہیم کے نواسے بھی کوئی نہیں، فقط ابراہیم کی بیوی ہے حضرت سارہ. قرآن کہتا ہے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم. تم پر، یہ کم بھی مذکر ہے لیکن بولا حضرت سارہ پر جا رہا ہے، وہ مؤنث ہے. اور آگے اہل بیت کا لفظ بھی ہے. قرآن میں دو مرتبہ لفظ اہل بیت آیا. ایک آیت تطہیر میں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دوسرا حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ کے لیے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم. کم بھی مذکر ہے، وہاں بھی کم ہے. ویطہرکم لیذہب عنکم یطہرکم. یہاں سارہ کے لیے برکاتہ علیکم. تو بتائیے جب یہاں سارہ کے لیے اہل بیت کے لفظ کے ساتھ مذکر کی ضمیر آ جائے تو اہل بیت کا لفظ پھر بھی سارہ کے لیے رہتا ہے. تو آیت تطہیر میں بھی اہل بیت کے لفظ کے ساتھ اگر مذکر کی ضمیر آ جائے تو لفظ اہل بیت پھر بھی نبی کی بیویوں امہات المومنین اور ازواج مطہرات کے لیے رہتا ہے. اور پھر ایک بات اور عرض کرتا اور ایک وجہ اور. علامہ جار اللہ زمخشری لکھتے ہیں اگر مذکر کو مؤنث کے لفظ سے ذکر کیا جائے یہ تو بلاغت کے مطابق نہیں ہے، اور اگر مؤنث کو مذکر کی ذکر کیا جائے تو یہ اس کی تعظیم ہے. اب ماں بھی ہوتی ہے، باپ بھی ہوتا ہے، دونوں کو والدین کہتے ہیں یا والدین کہتے ہیں. تو گویا مذکر کو غلبہ دیا نا، مؤنث کو مذکر ذکر کیا. بالکل اسی طرح قرآن کریم نے بھی کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیوی جن کا اسم گرامی ائمہ تفسیر نے صفورہ لکھا، صفورہ حضرت شعیب کی بیٹی تھی، جب انہیں لے کے آ رہے تھے حاملہ وضع حمل کی تکلیف شروع ہوئی، آگ نظر آئی، انہیں وہاں بٹھا کر آگ لینے جانے لگے. تو قرآن کہتا ہے فقال، حضرت موسیٰ نے کہا لی اہلی ہی، اپنے اہل. یہاں سے پتہ یہ چلا اگر خامن کہے میرے گھر والے تو اس سے مراد بیوی ہوگی، اور اگر بیوی کہے میرے گھر والا اس سے مراد خامن ہوگا. فقال لی اہلی، حضرت موسیٰ نے اپنے اہل کو کہا امکسو. فقال لی اہلی امکسو، مذکر کا صیغہ ٹھہرو، مذکر کا صیغہ ہے ٹھہرو. امکسی نہیں یا امکسنا نہیں، پتہ یہ چلا مؤنث کو بصیغہ مذکر اگر ذکر کیا جائے تو اس سے اس کی تعظیم ہو. تو اس وجہ سے بھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مذکر کی ضمیر آئی ہے، مصداق ازواج مطہرات ہے.
مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے بعض ائمہ تفسیر کہتے ہیں آیت تطہیر میں جنہیں اہل بیت کہا گیا وہ نبی کی ازواج مطہرات ہی ہے، ازواج مطہرات ہی ہے۔ اور اس کی ایک دلیل اور بھی ہے، اگلی آیت کیا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، مؤنث کے صیغے ہیں سارے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، مذکر کے نہیں ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی نساء اور ازواج اپنے گھروں میں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اس کا ذکر کرتی رہا کرو جو اللہ کی طرف سے نازل کیا، قرآن پڑھتی رہا کرو۔ یہاں سے دعویٰ کیا گیا کہ ازواج مطہرات ہی اہل بیت ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا درہ امتیاز ہے، یہ قرآن کو بھی مانتے ہیں حدیث کو بھی مانتے ہیں، قرآن کی وجہ سے حدیث کا انکار نہیں، حدیث کی وجہ سے قرآن کا انکار، اور دونوں کی وجہ سے فقہ کا انکار۔ یہ ماننے والے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں حدیث کو۔ یہاں تو اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہے۔ جب اللہ نے ازواج مطہرات کے لیے بشارت سنائی، تطہیر کی، تو اللہ کے نبی ایک رومی چادر اوڑے ہوئے نکلے، حضرت حسن آئے انہیں چادر کے نیچے کر لیا، حسین آئے انہیں بھی کر لیا، علی اور فاطمہ کو بھی کر لیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور پھر بعض روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی نے آیت تطہیر پڑھی، بعض روایات میں آتا ہے یہ دعا بھی کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، انہیں بھی پاک کر دے، انہیں بھی پاک کر دے۔ اور جب اللہ کے نبی افراد اربع کو چادر کے نیچے لے کر دعا کر رہے تھے، مفسرین نے لکھا ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ نے عرض کیا میں بھی آ جاؤں، فرمایا انکی علی الخیر، آپ تو پہلے ہی بھلائی پہ ہیں، یعنی یہ تو اتری ہی آپ کے لیے۔ نبی تو چادر میں انہیں لے رہے تھے جو آیت میں شامل نہیں تھے، کیونکہ داخل اسے کیا جاتا ہے جو خارج، داخل کو داخل نہیں کیا جاتا۔ اس لیے حضرت ام سلمہ سے فرمایا انکی علی الخیر، آپ تو پہلے تطہیر والی بھلائی پا چکی ہے، آیت کی بیان کی ہوئی عظمت آپ کے لیے اصلاً اتری ہے۔ تو اللہ کے نبی نے چادر میں انہیں لیا جو آیت کا مصداق اس وقت نہیں تھے۔ جب تک نبی نے چادر تلے لے کر دعا نہیں کی تھی اس وقت اہل بیت آل رسول نبی کی بیویاں تھی، اور جب نبی نے سفارش کر کے چادر تلے لے کر دعا کر لی تو پھر نبی کی بیٹی، نبی کا داماد، نبی کے نواسے بھی آل رسول اور اہل بیت ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت انہیں اہل بیت اور آل رسول سے خارج نہیں کر سکتی۔ لیکن فرق ضرور رہے گا کہ ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا یہ آیت سے ثابت ہے، اور حسنین کریمین اور ان کے ابوین اہل بیت ہونا یہ نبی کی حدیث سے ثابت ہے۔ اب دیکھیے حدیث روایت آیت کے لیے تفسیر تو بن سکتی ہے، ناسخ تو نہیں نہ بن سکتی۔ اب اگر کوئی کہے یہ چار ہی اہل بیت ہے، یہ روایت کو آیت کے لیے تم کیسے ناسخ بنا سکتے ہو؟ روایت کو آیت کے لیے کیسے ناسخ بنا سکتے ہو؟ جن کو اصل میں اہل بیت کہا گیا ان کے اہل بیت اور آل رسول ہونے کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ یہ تو وہی ہوا کہ اہل گلشن کے لیے بھی باب گلشن بند ہے، اہل گلشن کے لیے بھی باب گلشن بند ہے۔ اس قدر کم ظرف کوئی باغبان دیکھا، اس قدر کم ظرفی یہ اہل بیت میں حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین
رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا آنا یہ ازواج مطہرات کی برکت سے ہے، یہ ان کی برکت سے ہے۔ آیت ان کے لیے اتری، اس میں بشارت تھی، تو نبی نے درخواست کی، مولا یہ بھی میرے اللہ نے اپنے حبیب کی دعا کو قبول فرمایا۔ تطہیر سے کیا مراد ہے اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تو یہ ہے دائرہ آل رسول کا، اہل بیت رسول کا۔ جو ہمارے آج کے معاشرہ میں اہل بیت کا لفظ، آل رسول کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے نبی کی ازواج اور نبی کی اولاد، آگے ان کی اولاد مراد ہے۔ رہی عظمت، ازواج مطہرات کی بھی بہت عظمت ہے۔ اللہ نے فرمایا لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم خاص ہو۔ کہیں فرمایا یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اور فرمایا من یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين، ہمیں نیکی کا اجر بھی 2 دفعہ ملتا ہے، اور تم اللہ کا قرب اتنا پا چکی ہو رسول اللہ کے قریب رہنے کی وجہ سے کہ اگر تم سے خطا ہو جائے تو اس کا مواخذہ بھی ڈبل، اجر بھی ڈبل ہے۔ ازواج مطہرات نبی کی بیویاں کائنات کی خواتین کی سردار ہیں، اور نبی کی بیٹیاں ان کی بھی بلند و بالا شان ہے۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلا، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے روایات میں حضرت فاطمہ کا کثرت سے ذکر آتا ہے اس لیے بیٹی ایک ہی ہے، یاد رکھیے کثرت سے ہی آتا ہے، اور باقیوں کا اگرچہ قلت سے آتا ہے پر آتا تو ہے نا۔ یہ اہل علم فرماتے ہیں سالبہ کلیہ کی نکیز موجبہ جزیہ، بھیا تو ذکر آتا ہی نہ ہو، اتنا تو تم مانتے ہو زینب کا ذکر ہے، رقیہ کا ذکر ہے، ام کلثوم کا ذکر ہے، چلو تھوڑے زیادہ کی وجوہات تو بعد میں ذکر کروں گا، نفس ذکر تو ہے، نفس ذکر ہے۔ اب حضرت یعقوب کے کتنے بیٹے بتاؤ، کتنے بیٹے، اور زیادہ ذکر کس کا؟ اب کوئی اس کثرت ذکر کو باقیوں کی نفی کی دلیل بنا سکتا ہے؟ باقیوں کی نفی کی دلیل بنا سکتا ہے؟ تو ذکر تو ہے، ہاں یہ پوچھو کہ حضرت فاطمہ کا زیادہ ہے، حضرت فاطمہ کا ذکر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی کتابوں میں زیادہ کیوں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی اور چھوٹی لاڈلی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے میری بھی 3 بیٹیاں ہیں، جو سب سے چھوٹی ہے جتنی دیر میں گھر میں رہتا ہوں وہ میرے پاس، میں اس کے پاس، پیار باقیوں سے بھی ہے لیکن چھوٹی تو چھوٹی ہوتی ہے۔ اور حضرت فاطمہ چھوٹی بیٹی تھی۔ نمبر 2، نبی کی جو پہلی 3 بڑی بیٹیاں تھیں ان کا حضور کے ساتھ زیادہ وہ زمانہ گزرا جو اعطائے نبوت سے پہلے کا، اعطائے نبوت کے بعد کا زمانہ انہوں نے کم پایا، حضرت فاطمہ نے زیادہ پایا۔ وہ نبی کی زندگی میں وفات پا گئی۔ بخاری کی روایت کے مطابق حضرت فاطمہ حضور کی وفات کے بعد بھی 6 مہینے حیات رہی، وفات رسول کے بعد۔ تو اللہ کے نبی کی اعطائے نبوت کے بعد کی زندگی زیادہ حضرت فاطمہ نے پائی، اور یہ وہ زمانہ تھا نبی بات کہتے تھے محفوظ ہو جاتی تھی، عمل کرتے تھے محفوظ ہو جاتا تھا، ادا صادر ہوتی تھی صحابہ محفوظ کر لیتے تھے، اور اس وجہ سے جب یہ زمانہ زیادہ حضرت فاطمہ نے پایا، ذکر بھی زیادہ حضرت فاطمہ کا محفوظ۔ ایک وجہ یہ ہے، دوسری وجہ کیا ہے؟ باقی 3 بیٹیاں اپنے گھر میں خوشحال، حضرت علی ان کی بنسبت اتنے مالدار نہیں تھے، ان کی تو کفالت بھی مصطفیٰ تھی، جڑی ماڑی تھی ہوندی ہے، ماڑے گھر ہوندی ہے، ساڈے اج دے دور وچ بھی او دا خیال زیادہ رکھیا ہے۔
والدین کی نظر اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے، پیار بھی اس وجہ سے زیادہ تھا، لحاظ بھی اس وجہ سے زیادہ تھا۔ اور ایک وجہ اور ذکر کرتا ہوں، توجہ، اگر کسی شخص کی 4 بیٹیاں ہوں، ایک فوت ہو جائے تو اس ایک کی محبت سمجھ کے 3 میں آ جاتی ہے، دوسری بھی فوت ہو جائے تو 2 کی محبت سمجھ کے باقی 2 میں آ جاتی ہے۔ جب ان میں سے بھی ایک فوت ہو جائے تو تینوں کی محبت اس ایک میں سما جاتی ہے۔ اب جب 3 بیٹیاں 3 بیٹے امینہ کے لال کے آپ کی حیات طیبہ میں وفات پا گئے، آپ کی بیٹی فاطمہ ہی آپ کے آخری سانسوں تک زندہ رہی، تو فاطمہ میں حضور کو ابراہیم بھی نظر آتے تھے، فاطمہ میں حضور کو قاسم بھی نظر آتے تھے، فاطمہ میں حضور کو نرینہ اولاد نظر آتی تھی، زینب کی محبت بھی فاطمہ میں، رقیہ کی محبت بھی فاطمہ میں، ام کلثوم کی محبت بھی فاطمہ میں، تو پوری اولاد کی محبت سمجھ کے فاطمہ میں آ چکی تھی۔ جب ہے ہی فاطمہ تھی تو ذکر بھی اسی کا ہونا تھا، ہے ہی فاطمہ تھی تو گھر میں بھی اسی کے جانا تھا، ہے ہی فاطمہ تھی تو ملنا بھی اسے تھا، ہے ہی فاطمہ تھی تو مبالغہ کے لیے لے کے بھی اسی کو آنا۔ ان کے بارے میں کیا کہا؟ ایک ایک 2 بات۔ جہاں تک ان کی عظمت کی بات ہے، دونوں نبی کے نواسے، دونوں کی آنکھ کھلی تو چہرہ مصطفیٰ کا دیکھ، دونوں کو گھٹی مصطفیٰ سے، لعاب بھی مصطفیٰ کا، ساقی بھی مصطفیٰ، کانوں میں اذان اور اقامت مصطفیٰ نے کہی۔ کیا کہی ہے؟ حسنین کہی ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، کانوں میں اذان اور اقامت مصطفیٰ نے کہی۔ نسائی کی روایت ہے، دونوں کا عقیدہ مصطفیٰ نے کیا۔ تاریخ الخلفاء اور الصواعق المحرقہ میں ہے، دونوں کے نام مصطفیٰ نے رکھے، حسن کا بھی حسین کا بھی۔ اور یہاں تک لکھا ہے الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ ما سمت العرب بہما فی الجاہلیہ۔ حسن اور حسین یہ جنتی نام ہے۔ حضرت نبی کریم کے نواسوں سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں لوگ نہیں رکھتے تھے، نبی نے اپنے نواسوں کے رکھے۔ کیا کہیے؟ عقیقہ اللہ کے نبی نے خود کیا، نام اللہ کے نبی نے خود رکھے، انگلی پکڑ کے چلنا اللہ کے نبی نے خود سکھایا، اللہ کے نبی کا سینہ زمین بن گیا، حسنین نے نبی کے سینے پہ چلنا سیکھا، اللہ کے نبی کے کندھوں پہ سوار ہوئے، نماز کی حالت میں نبی کی پشت پہ بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے خطبہ دیتے وقت جب شہزادوں کو آتے دیکھا کہ گر رہے ہیں اٹھ رہے ہیں، خطبہ روک کے شہزادے کو اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی کے پیارے ہیں، بیٹے علی کے ہیں، مشابہ نبی کے، اپنی اپنی فضیلتیں ہیں دونوں۔ حضرت حسین کی اپنی فضیلت ہے، حسن کی اپنی فضیلت ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، جو فضیلت حضرت حسین کے پاس ہے وہ حسن کے پاس بھی ہے۔ توجہ ہے، جو فضیلت حضرت حسین کے پاس ہے وہ حضرت حسن کے پاس بھی ہے۔ اور کہتا ہوں، حسین کو سال بعد ملی ہے، حسن کو سال پہلے ملی۔ جو فضیلت حضرت حسین کو 1 سال کے بعد ملی، حضرت حسن کو 1 سال پہلے مل گئی، کیونکہ وہ عمر میں سال بڑے۔ توجہ ہے، تو جو فضیلت حضرت حسین کے پاس ہے وہ حضرت حسن کے پاس بھی ہے، لیکن حسن کے پاس کچھ ایسی فضیلتیں ہیں وہ انہی کے پاس ہے، حسین کے پاس نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کون سی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ یہ میرا سردار مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، یہ میرا سردار بیٹا ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ یقیناً اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعت، مسلمانوں کی 2 جماعت، پھر وہ جماعتیں عام بھی نہیں ہوں گی، عظیمتین، عظیم ہوں گی، اللہ صلح کروائے۔ اب مجھے بتائیے صلح کب ہوتی ہے؟ جب پہلے لڑائی ہوتی ہے تو صلح ہوتی ہے،
اور لڑنے والی دو جماعتوں کو نبی مسلمانوں کی بھی کہہ رہے ہیں، عظیم بھی کہہ رہے ہیں۔ تو بتائیے ان جماعتوں پہ حرزہ سرائی بنتی ہے؟ اور پھر کہتے ہیں لڑائی کیوں ہوئی؟ ہم اسے روک ہی نہیں سکتے، کائنات اسے روک ہی نہیں سکتی تھی۔ اللہ کے نبی نے کوئی بات کہی وہ پوری نہ ہوئی، کوئی مثال دے سکتے ہو؟ کوئی مثال پیش کر سکتے ہو؟ نبی کی پیشین گوئی کے پایہ تکمیل تک پہنچنے کے لیے ضروری تھا۔ صحابہ کی دو جماعتیں لڑتی، حضرت حسن ان کے درمیان صلح کرواتے، نبی کی پیشین گوئی پوری ہوتی، قرآن کی اس آیت کی عملی صورت ظاہر ہوتی، ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما۔ تو یہ حضرت حسن کی عظمت ہے، سیادت۔ جنت میں تو دونوں سردار ہوں گے، مگر دنیا کی سیادت حضور نے حضرت حسن کے لیے ثابت کی۔ نمبر 2، خلافت۔ حضرت حسن بھی نبی کے نواسے، حضرت حسین بھی نبی کے نواسے، لیکن حضرت حسن کی عظمت یہ ہے کہ وہ محمد کے خلیفہ ہیں، حضرت حسین خلیفہ نہیں، خلیفہ نہیں۔ نمبر 3، جنازہ علی کی امامت۔ حضرت حسین جنازہ علی کے مقتدی تھے، حسن جنازہ علی کے امام۔ تو جو عظمت حضرت حسین کے پاس ہے وہ حضرت حسن کے پاس بھی ہے۔ حسن کے پاس سال پہلے آئی ہے، حسین کے پاس سال بعد، اور حضرت حسن کے پاس کچھ عظمتیں وہ ہیں جو صرف حضرت حسن کی ہے، حضرت حسین کی ان میں شرکت نہیں ہے۔ حضرت حسن منفرد ہے، باقی مقام حضرت حسن کا بھی بہت ہے، بہت مقام۔ شواہد النبوت فارسی میں ہے، ملا جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت حسین بن علی کی عظمت یہ تھی، وہ اندھیرے میں بھی بیٹھے ہوتے تھے تو ماحول وہاں روشن ہوتا تھا، ان کے چہرے، رخساروں اور پیشانی سے نور نکلا کرتا، نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار میں ہے۔ حضرت زید بن ابی زیاد سے روایت ہے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بیت عائشہ، حضور حضرت عائشہ کے گھر سے، حضرت عائشہ کے گھر سے، کس گھر سے؟ جس گھر میں اب سو رہے، جس گھر میں اب رہ رہے ہیں اس گھر سے نکلے۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بیت عائشہ، حضرت عائشہ کے گھر سے نکلے، فمر علی بیت فاطمہ، حضرت فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزرے، فسمع حسین یبکی، حضرت حسین کے رونے کی آواز کانوں میں پڑ گئی، حسین کے رونے کی آواز کانوں میں پڑ گئی۔ اللہ کے رسول پریشان ہو گئے، حضرت فاطمہ سے فرمایا الم تعلمی ان بکاءہ یوزینی، بیٹی فاطمہ کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حسین کا رونا مجھ محمد سے برداشت نہیں ہوتا، حسین کا رونا میں محمد کو ایذا پہنچاتا ہے، حسین کا رونا میں محمد کو تکلیف پہنچاتا ہے، رونے نہ دیجئے۔ اللہ کے نبی نے بچپن کے حسین کے لیے کہا، حالانکہ بچپن میں بچے رویا ہی کرتے ہیں، بچپن میں رونا معمول کی بات ہے، لیکن حسین بن علی کا بچپن کا رونا بھی نانا محمد کو برداشت نہیں ہے، تو سوچئے کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ روزے میں آمینہ کے نال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال حضور سرور کونین ساقی کوثر شافی محشر ہادی و رہبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا رہبر و رہنما لا یمکن الصلاح مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا راحت العاشقین شفیع المذنبین رحمت للعالمین کو جب کرب و بلا کے میدان میں آپ کو خاندان سمیت شہید کیا گیا، جب آپ کے خیموں کو آگ لگائی گئی، جب آپ کے خطوں کو جلایا گیا، کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ جب علی اکبر کو شہید کیا گیا، جس وقت حسین بن علی کے دودھ پیتے علی اصغر کو شہید کیا
گیا. نانا محمد کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی جب حسین بن علی کا سجدے میں سر قلم کیا گیا ہوگا. تو جس حسین کا بچپن میں رونا بھی نانا محمد کو برداشت نہیں، جب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے پیغمبر کی کیفیت کیا ہوگی. تو یہ نبی کا وہ نواسا ہے، یہ نبی کا وہ نواسا ہے جس سے محمد کا نسب آگے بڑھا. تو نبی کا خاندان آلہ، اہل بیت آلہ، ازواج آلہ، بنات آلہ، ان کی اولاد آلہ، کیونکہ ہر وہ شے آلہ جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو. مصطفیٰ سے نسبت تو سبزی کی ہو جائے، شرافت کے سیغے کے بغیر اہل ایمان اس کا نام نہیں لیتے. اسے خالی سبزی نہیں کہتے، یا اسے خالی کدو نہیں کہتے. کدو شریف، کدو شریف. نبی کے شہر کی مٹی کو مٹی نہیں کہتے، خاک شفا. ہمارے اکابر نے آنکھ کے سرمے کے طور پہ اسے استعمال کیا ہے. ہمارے اکابر نے اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے. اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے. جو ریلی یہاں سے اٹھا ہے پیر مغا کہلایا ہے. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک. عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک. نبی سے نسبت صحابہ کی ہو تو ان جیسا کوئی نہیں، اہل بیت کی ہو ان جیسا کوئی نہیں. صحابہ حضور کے بعد پوری انسانیت سے اعلیٰ. نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے فیضان محمد کی، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے. اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے. اگر قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے. اگر کفر سے بچنا ہے تو اصحاب سے جڑ جاؤ. ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ، جن کے لیے حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم. میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اور راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت ملتی ہے نبی کے یاروں سے. کیوں؟ وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ. علم و عمل کے بہ کر زہد و برا سراپا، مشن تھا جن کا دین متی کا غلبہ. کتنے غیور اور جری تھے نبی کے صحابہ. مولا کریم ہم سب کو صحابہ و اہل بیت کی عظمت سمجھنے اور دونوں طبقوں سے دل و جان سے محبت کرنے، ان کی تعلیمات کو مشان راہ سمجھنے اور آئیڈیل ماننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ.